अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या एक मकतूल को 2 दफ़ा कत्ल किया जा सकता है? ये सवाल हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल के बारे में निहायत हैरान कुन है। सिंध के साबिक गवर्नर तिब और अदविया साजी के इदारे हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान के बानी और सरबराह, मुमताज़ समाजी शख्सियत, सियासतदान और पाकिस्तान के नामवर तबीब हकीम मोहम्मद सईद को 17 अक्टूबर 1998 को एक हमले में कत्ल कर दिया गया था। इस हमले में उनके एक नायब हकीम अब्दुल कादिर और एक मुलाजिम वली मोहम्मद भी कत्ल हुए, जबकि एक मातहत हकीम सैयद मंजूर अली और ज़ाती मुहाफ़िज़ अब्दुल रज़ाक ज़ख्मी हुए थे। पुलिस खुफिया इदारों और इस्तगासा के मुताबिक कत्ल के इस मुकदमे में जिन लोगों को मुलजिम नामजद किया गया उनका ताल्लुक अल्ताफ़ हुसैन की तंजीम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या MQM से था, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन और MQM ने हमेशा इस इल्ज़ाम को सियासी साजिश करार दिया और इस कत्ल से हमेशा लातअल्लुकी ज़हर की। अदालती रिकॉर्ड और कराची के थाना आराम बाग में दर्ज FIR के मुताबिक 78 साला हकीम सईद को 17 अक्टूबर 1998 को उनके 2 मुलाजमों समेत कराची के जनूबी इलाके आराम बाग में ही उन्हीं के हमदर्द मतब के बाहर होने वाले हमले में कत्ल किया गया। कत्ल की इस वारदात में जिंदा बच जाने वाले हकीम सईद के नायब हकीम सैयद मंजूर अली ये वाक़या याद करते हुए बताते हैं कि हकीम सईद साहब का मामूल था कि वो नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद मतब आ जाते थे। उनके उमर रसीदा और दरीना घरेलू मुलाजिम गंग खान उनके ड्राइवर भी थे और वो ही उनको लेकर आते थे। एक मुहाफ़िज़ हकीम साहब के साथ आता था और 2 मुहाफ़िज़ हमारे मतब के दरवाजे पर पहले ही से मौजूद होते थे। मैं और हकीम अब्दुल कादिर दरवाजे पर हर रोज़ हकीम साहब का इस्तकबाल किया करते थे। मतब के मुहाफ़िज़ और अमले का एक बंदा जैसे वली मोहम्मद वगैरह भी अक्सर हमारे साथ होते थे। उनके दर्जनों मरीज़ तो मुआयने के लिए सुबह ही आ जाते थे। सब को टोकन देकर ऊपर बिठा दिया जाता था। उस रोज़ भी 30-40 से ज़्यादा मरीज़ मतब पर उनकी आमद के मुंतज़िर थे। वो फजर के बाद मतब आए तो रोशनी भी पूरी तरह नहीं हुई थी, हल्का हल्का अंधेरा था। मैं, हकीम अब्दुल कादिर और वली मोहम्मद हस्बे मामूल हकीम साहब के इस्तकबाल के लिए बाहर ही खड़े थे। मतब का एक मुहाफ़िज़ भी था। वो यूं ही गाड़ी से उतरे तो मामूल के मुताबिक मैंने उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने अपनी जनाह कैप और तस्बीह मेरे हाथ में दे दी। तब तक तो उनके ड्राइवर गंग खान गाड़ी से उतरे भी नहीं थे। उस वक्त सड़क खाली थी और हमारा ध्यान हकीम साहब पर था कि वो क्या कह रहे हैं। मेरा और हकीम साहब का मुंह मतब की जानिब था। उसी वक्त कुछ गाड़ियां MA जनाह रोड की जानिब से आराम बाग रोड में दाखिल हुईं। ये 1-2 गाड़ियां नहीं थीं, 3-4 गाड़ियां थीं। एक हाईएस थी, 2-3 गाड़ियां और भी थीं। उस वक्त हकीम सईद साहब हकीम अब्दुल कादिर से हाथ मिला ही रहे थे। अचानक आने वाली उन गाड़ियों में सवार हमलावरों ने आराम बाग रोड पर मुड़ते ही हमला कर दिया। इंतहाई शदीद फायरिंग हुई, बेतहाशा गोलियां चल रही थीं। मैंने हकीम मोहम्मद सईद साहब को ज़मीन पर गिरते देखा। हकीम अब्दुल कादिर और वली मोहम्मद भी गोलियां लगते ही ज़मीन पर गिर पड़े। एक गोली मेरे बाजू को भी छीलती हुई चली गई और मुहाफ़िज़ अब्दुल रज़ाक भी ज़ख्मी हो गया। हमला होते ही मैं ज़मीन पर लेट गया था। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे भी गोली लग चुकी है। गाड़ी में बैठ रह जाने की वजह से गंग खान बिल्कुल महफूज रहे। हमले के फ़ौरन बाद ही हमला आवर गाड़ियों समेत फ़रार हो गए। सब कुछ आनन फानन हुआ। मैं तो कुछ देख ही नहीं सका कि दरअसल हुआ क्या है और फिर मैं बेहोश हो गया। आसपास मौजूद दीगर ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बिल्कुल सुबह का वक्त था तो ट्रैफिक बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही ये सब हुआ आती जाती गाड़ियां भी रुकने लगीं। बस फिर तो एक शोर-गुल मच गया, अफरा तफरी फैल गई। मतब में मौजूद मरीज़ बड़ी तादाद में चिल्लाते हुए नीचे आ गए। कोई रोक कर फ़ोन करने लगा, कोई भाग खड़ा हुआ। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक इस हमले के 15 मिनट के अंदर पुलिस हुकाम मौका पर पहुंचे और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जब हकीम मोहम्मद सईद का कत्ल हुआ तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत था। उस वक्त सिंध में लियाकत अली जतोई वज़ीर आला थे, जो अल्ताफ़ हुसैन की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ सिंध में मखलूत हुकूमत चला रहे थे। यही MQM मरकज़ में नवाज शरीफ की वफाकी हुकूमत में शरीके इक़्तिदार थी। कत्ल के चंद घंटों के अंदर ही कराची पुलिस के बाज़ अफसरान ने दावा किया कि एक गाड़ी बरामद हुई है जो मुबैना तौर पर हकीम सईद के कत्ल में इस्तेमाल की गई थी।
بعض پولیس افسران نے، جن میں اس وقت کے ایس ایس پی ضلع وسطی فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل آئی جی سندھ رانا مقبول بھی شامل تھے، یہ موقف اختیار کیا کہ گاڑی سے عامر اللہ نامی ایک نوجوان کی امتحانی مارکس شیٹ ملی ہے۔ عامر اللہ نامی یہ نوجوان مبینہ طور پر متحدہ قومی موومنٹ کا کارکن بتایا گیا، اور ایس ایس پی فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل آئی جی سندھ رانا مقبول احمد نے اعلیٰ حکام، وزیر اعلیٰ اور حتیٰ کہ وزیر اعظم نواز شریف کو مطلع کیا کہ عامر اللہ مبینہ طور پر حکیم سعید کے اس قتل میں ملوث ہے، جس میں اسے مبینہ طور پر پارٹی کے بعض دیگر ارکان یعنی ایم کیو ایم کے مبینہ عسکری بازو کے سرکردہ افراد کی مدد اور حمایت بھی حاصل رہی۔ آئی جی اور ڈی آئی جی کی قیادت میں پولیس نے ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے نامزد ملزمان کے خلاف چھاپوں اور گرفتاریوں پر مشتمل کریک ڈاؤن شروع کیا، اور مزید 9 افراد کو بھی اس کیس میں نامزد کر دیا، جن میں فصیح جگنو، ابو عمران پاشا، ندیم موٹا، فیصل چاولہ، مقرب، اعزاز الحسن، آصف، زبیر اور اس وقت ایم کیو ایم برینس روڈ سیکٹر کے انچارج شاکر احمد بھی شامل تھے۔ چھاپوں اور گرفتاریوں کے ایک طویل سلسلے کے دوران تمام نامزد ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان ملزمان سے ہتھیار برآمد کرنے کا دعویٰ بھی اخبارات میں شائع ہوتا رہا۔ دوستو، حکیم سعید کا قتل بہت بڑا ظلم تھا۔ ان کو قتل کروانے والا انسان نہیں تھا، اصل میں تو وہ ایک پلاٹ کا مسئلہ تھا جہاں حکیم سعید نے یونیورسٹی بنائی تھی۔ حکیم سعید ان کے خلاف لکھتے بھی تھے، وہ ان کی مخالفت میں سب سے بڑی آواز تھے۔ ملزمان کی نامزدگی یا گرفتاری سے متعلق سوال پر رانا مقبول کا کہنا تھا کہ تفتیش کے علاوہ ان کی سیکورٹی ہر جگہ ہوئی تھی، آرمی افسران نے بھی کی۔ پہلے تو کیس فوجی عدالت میں گیا تو سیکورٹی ہوئی، سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی تشکیل ہی کالعدم قرار دے دی تھی، تو پھر ایک کمیٹی بنی تھی، اور پھر یہ کیس اے ٹی سی میں بہت ہی قابل جج قمر الدین وہرا کے سامنے گیا۔ حکیم سعید کیس میں ایم کیو ایم کے کارکنان کی ملوث ہونے کی رائے رکھتے ہوئے کیس حل کرنے کے سلسلے میں ترقی پا کر آئی جی سندھ لگنے والے پولیس افسر رانا مقبول اس سلسلے میں اپنی علیحدہ رائے رکھتے ہیں۔ یہی نہیں، کئی بار ان کے کچھ اور لوگ پکڑے گئے، جن میں سے سعید بھرم اور منہاج قاضی دونوں نے انہی باتوں کی تصدیق کی۔ دراصل رانا مقبول عزیز آباد کراچی میں قائم ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر 90 کے سابق سیکیورٹی انچارج اور ایم کیو ایم چھوڑ کر مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی میں چلے جانے والے کارکن منہاج قاضی کا حوالہ دے رہے تھے، جو اس واقعہ کے کئی برس بعد گرفتار ہوئے۔ گرفتاری کے بعد مبینہ طور پر سندھ رینجر کی حراست میں منہاج قاضی نے دوران تفتیش بتایا کہ جب یہ واقعہ ہوا وہ کراچی نہیں تھے، مگر ان کی اطلاعات کے مطابق رکن سندھ اسمبلی ذوالفقار حیدر اور آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے اس وقت کے چیئرمین محمود صدیقی کا بھی اس میں ہاتھ تھا، اور ندیم موٹا اور عامر اللہ کا نام بھی آیا تھا۔ ادھر 4 ستمبر 2011 کو انگریزی روزنامے ایکسپریس نے لاہور سے خبر دی کہ ایم کیو ایم کے سابق سیکرٹری جنرل اور برطانیہ میں قتل کر دیے جانے والے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی تفتیش کرنے والے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حکام کو ان کی گھر کی تلاشی کے دوران ایسی دستاویزات ملی تھیں جن کا تعلق مبینہ طور پر حکیم سعید کے قتل سے ہو سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق ان دستاویزات میں مبینہ طور پر ایم کیو ایم کے ایک سیکٹر انچارج جاوید ترک کا وہ خط بھی شامل ہے جو اس سلسلے میں ڈاکٹر عمران فاروق کو تحریر کیا گیا تھا۔ جب سابق آئی جی سندھ رانا مقبول سے سوال کیا گیا کہ جن لوگوں پر پولیس نے قتل کا الزام لگایا انہیں تو سندھ ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا، تو رانا مقبول نے کہا کہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی اور نئی حکومت میں ایم کیو ایم کو سہولت ملی۔ استغاثہ نے ملی بھگت کے ذریعے عدالت میں کیس کی ویسی پیروی نہیں کی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی۔ رانا مقبول کے مطابق استغاثہ نے خود ہی گھٹنے ٹیک دیے، سر تسلیم خم کر دیا، اس کو ایسے نہیں کیا گیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ باقی دنیا میں تو استغاثہ کسی کی بات نہیں مانتا، لیکن یہاں استغاثہ حکومت وقت کے ماتحت ہوتا ہے اور حکومت سیاسی جماعت کی ہوتی ہے، اس لیے استغاثہ سیاسی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔
ادھر پولیس نے جن لوگوں کو حکیم سعید کے مقدمہ قتل میں گرفتار کیا ان میں سے ایک ملزم فصیح جگنو دوران حراست ہلاک ہو گیا۔ اس ہلاکت پر بھی زبردست سیاسی ہلچل مچی اور MQM نے ایک بار پھر موقف اختیار کیا کہ اس کے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ جھوٹے اعترافی بیانات لے کر MQM کو حکیم سعید جیسی شخصیت کے قتل میں جیلی طور پر ملوث کر کے بدنام کیا جائے اور اس کی سیاسی مقبولیت کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ حکیم سعید کیس میں گرفتار ہونے والوں میں سب سے اہم نام شاکر احمد عرف شاکر لنگڑا کا تھا۔ حکام کا طویل عرصے تک الزام رہا کہ وہ حکیم سعید کے قتل کی اس واردات کے مرکزی منصوبہ سازوں میں شامل تھا۔ شاکر احمد کو پہلے ATC سے حکیم سعید کے قتل کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی، پھر سندھ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ دونوں ہی عدالتوں سے اسے باعزت بری کیا گیا۔ شاکر احمد اس وقت MQM برنس روڈ سیکٹر کے انچارج ہونے کے ساتھ چنگی اور محصولات سے متعلق محکمے میں بطور انسپیکٹر تعینات تھا۔ شاکر احمد اب بھی کراچی کے ایک شہری ادارے کا افسر ہے۔ دوستو، بہرحال سندھ ہائی کورٹ میں زبردست جرح کے بعد بالآخر 31 مئی 2001 کو عدالت عالیہ نے یہ سزا کالعدم قرار دیتی ہوئے ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ سرکار کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور آخرکار جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس سرمد جلال عثمانی اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل سپریم کورٹ کی بینچ نے 26 اپریل 2014 کو سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ملزمان کی بریت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ملزمان کو باعزت بری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اعلیٰ عدالتوں سے ملزمان کی بریت اگر درست ہے تو یہ قتل آج بھی ایک غیر حل شدہ واردات ہے۔ اس بارے میں بری ہونے والے ملزم شاکر احمد کے وکیل اور سابق جسٹس سندھ ہائی کورٹ محمود عالم صدیقی نے اس سے اتفاق کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت کے سامنے تو پولیس کے اس موقف پر مبنی کیس تھا کہ عامر اللہ یا شاکر احمد وغیرہ نے یہ قتل کیا یا نہیں، اور اس میں ثابت ہوا کہ معاملات ویسے نہیں تھے جیسے کہ پولیس کے موقف میں پیش کیے گئے۔ حکیم سعید تو مدینہ الحکمت میں دفن کر دیے گئے، مگر ان کے قتل سے متعلق شکوک و شبہات کبھی دفن نہیں ہو سکے۔ دوستو، حکیم سعید وہ مقتول ہیں جن کا قتل ایک نہیں 2 دفعہ ہوا، پہلی مرتبہ گولی مار کر اور دوسری بار استغاثہ کے غیر سنجیدہ طرز عمل اور پھر مقدمے کی عدالتی کارروائی کے ذریعے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔